السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تمہاری طرفوں روزن انور تے ضرور حاضری برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، ماہ ذوالقعدہ آج دوسرا خطبہ جمعہ المبارک ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دا آج تیسرا خطبہ جمعہ المبارک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رئیس المناظرین اور رئیس المواحدین نے دنیا اتے پہلے مناظر نے اور دنیا اتے پہلے توحید دے اتے اڑ جان والے اور قوم دے اندر شرک دی بیماری بڑی روج دے اوپر ہے۔ کدھرے قوم بتاں دی پجاری ہے اور کدھرے جناب قوم وقت دے بادشاہ دی پجاری ہے،
اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا واسطہ کدی قوم نال کدی بادشاہ دے نال اور کدی اپنے والدین دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا توحید پر ڈٹ جانا قوم دا اور بادشاہ دا اور گھر والیاں دا یہ فیصلہ کر لینا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ اندر پھینکنا ہے اور جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جان دا وقت ہویا یہ تے پتہ نہیں سی کہ میرے رب نے میں بچا لینا ہے میرے رب دیا رحمتہ ہویا میرے رب نے فضل ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اندروں باہر آئے اور باہر آن تو بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کن باتاں کرنیاں شروع کر دیا کہ قوم نے بھی واضح تقریر کی تھی قوم نے تسلیم نہیں کیتا وقت دے بادشاہ دے نال بھی بڑا سر لگایا ہے نہیں تسلیم کیتا اور میں اپنے باپ کے نال فیصلہ کن باتاں کرنا چاہنا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے نال مختلف خطابات کیتے نے اور اس بات کو یاد رکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا اسوہ آپ کا اخلاق اتنا بہترین اور اتنا اعلیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں پر توحید پہلے ہی بہت زیادہ گرم ہے اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اخلاقی طور پہ گرم ہو جاندے یہ بات بننی نہیں سی لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے کہ والدین جتنے بھی رب نے نافرمان ہون جتنے بھی اسلام تو دور ہون لازم اپنے والدین دے نال بد اخلاقی پیش کرن دا کوئی اختیار ہے نہیں آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہن گھر دے اندر اپنے والد دے نال فیصلہ کن باتاں کیتیاں نے اور انداز کیسا پیش کیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے نال خطاب کیتا ہے فرمایا اذ قال لأبيه يا أبتي اے پیارے ابا جان اے اچھے ابا جان اے بڑے ملک والے ابا جان لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابا جی جنہوں تسی جناب اپنا الہ من دے جے ابا جی جنہوں اپنا ماتھے سے اللہ من دے جے ابا جی جنہوں اپنا مشکل کشا من دے جے زمانہ والے رب چھڑ گئے جنہ دی تسی عبادت کر دے جے وَمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ابا جی اے سنتے بھی نہیں ابا جی ویندے بھی نہیں جے ابا جی نفع نقصان دے مالک بھی نہیں جے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نال اجراب خطاب کر رہے ہیں ابا جی جنہ دیاں باتاں کر دے جے سنتے بھی نہیں ویندے بھی نہیں ابا جی نفع نقصان دے مالک نہیں جنہیں بے کرنا جنہیں سننا ہے جنہیں نفع نقصان دے مالک ناوان ہے کدی اور رب نہیں ہو سکتے کدی الہ نہیں ہو سکتے آئیے قرآن پاک دا اگلا مقام ہے اللہ پاک نے پوری کائنات دے امام تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا
انت بمسمع من فی القبور۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا زندے دے مردہ برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا زندے دے مردہ برابر نہیں ہے۔ لگ لگنے پھر اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ سونیا میں چاہاں تے قبراں والے نوں سنا دواں، سونیا میں چاہاں تے زندیاں دا سننا بند کر دے ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا تے پھردے نے، زندے نے صحیح سلامت نے، لیکن رب نے سماعت نہیں دی ہے، میرے رب نے اختیار نے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا زندہ تے مردہ برابر نہیں ہے۔ سونیا میں چاہاں تے قبراں والے نوں سنا دواں، میں چاہاں تے جناب زندیاں دا سننا بند کر دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ سونیا تو چاہے قبراں والے نوں سنانا تے تاوی نہیں سنا سکتا، جے پوری کائنات امام مردیاں نوں نہیں سنا سکتے تے کوئی بھی سنا سکتا۔ ایک قانون فطرت رب نے بنایا ہے۔ آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، ابا جی یہ سنتے بھی نہیں، ابا جی مندے بھی نہیں ہے، ابا جی نفع نقصان دے مالک بھی نہیں ہے، انہیں الہ ہو سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد ابو خاموش نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا لگ دعوت نے آپ اثر کر گئی ہے۔ اور اپنی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کمال کی دی ہے۔ فرمایا یا آبادی کتنے پیارے جملے نے، جناب باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، باپ بت پرست ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ فرمایا یا آبادی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی جڑا علم مینوں اللہ پاک نے عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے مینوں نبوت عطا کر دیتی ہے، جو میں دیکھ رہے ابا جی تسی نہیں جانتے، جو رب کے بارے میں جاننا ابا جی تسی نہیں جانتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا ہے۔ ابا جی سارے نوں چھڈو تے میری پیروی شروع کرو، میں تہاڈا تعلق شامل دے نال بنا دیاں گا، میں تہاڈا تعلق رب دے نال بنا دیاں گا، میں تہاڈا تعلق ارشاد ذات نال بنا دیاں گا، میں تہاڈا تعلق جڑا ہے مشکل کشا تے حاجت روا دے نال بنا دیاں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وضاحت کر رہے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لکھے نے بڑی بڑی باتاں کر رہے ہیں، میں کہنا جتھے قرآن و حدیث آ جائے کسے دی کوئی اہمیت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی تہاڈا بادشاہ دے نال تعلق ہے، ابا جی میں چاہاں تے وزارت بھی لے سکنا، ابا جی میں چاہاں تے ہر چیز حاصل کر سکنا، لیکن جیڑا علم میرے کولوں آ چکے ہے ابا جی وہ تہاڈے کولوں علم آیا، ابا جی وہ تہاڈے کولوں علم آیا نہیں۔ آئیے ابا جی میری پیروی کیجیے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نوں دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے جناب دوسری بات کر چلیے، پیروی میری کیجیے، ابا جی صراط مستقیم تے چلے جاؤ گے۔ جناب باپ جناب پھر خاموش ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تیسرا خطاب کیتا ہے، فرمایا یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان دی پیروی نہ کریا جے، ابا جی شیطان دے مگر نہ لگیا جے، ابا جی شیطان دی عبادت نہ کریا جے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ پاک دا دشمن ہے۔ ابا جی شیطان کے رہے دا رب نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ باپ پھر خاموش ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا خطاب کیتا ہے، فرمایا یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی میں ارشاں ہے رب اللہ ویکھ رہا ہے، میں سمانا اللہ ویکھ رہا ہے، میں ڈردا پیا کہ رب دا عذاب نہ آ جائے، کہ رب دے عذاب دے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو
اسی رحمان دی پیروی چھڑ کے شیطان دی پیروی کر دے جے جڑے رحمان چھڑ کے جناب شیطان والا جان رب انہوں تے عذاب نازل کر دائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا خطاب کرن تو بعد اور پاک مشرک پاک کافر مشرک بولیا جاہل بولیا ہے جاہل والی بولی بولی کہنے لگا کھانا آراغب انتن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ باپ بولیا مشرک بولیا ہے کہنے لگا ابراہیم انہا جگہ تو تم باز نہ آیا ہے میں تینوں رجم کرانگا ہے میں زمین اندر گڑ کے تینوں پتھر مار مار کے اعلان کر دیاں گا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے والد پاک کی دی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اسوہ کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اخلاق کی ہے کہنے لئے سلام علیک قال سلام علیک فاستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ لے ابا جی میرا تنو آج تو با سلام جے ابا جی تو انا میرا تعلق ختم جے باپ تے بیٹے والا رشتہ ختم ہو چکیا جے ابا جی خونی رشتے مک چکے ہیں خونی رشتے بھی تائیں کامیاب نے انسان اندر اسلام دی دولت ہے خونی رشتے بھی تائیں کامیاب نے انسان اندر قرآن و حدیث کی غیرت ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال سلام علیک ابا جی میں تو سلام کرنا ہے تعلق ختم ہو چکے ہیں اپنی بات بڑی پیاری کی دی ہے فرمایا ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ ابا جی میں تو آنے واسے رب کے استغفار کرانگا ہے میں اللہ پاک دے کے تفہم کرانگا ہے اللہ پاک تو انہوں ہدایت دے دے رہے اب یہ سوکے جانا ہے فرمایا وَأَعْتَذِرُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ابراہیم علیہ السلام جناب تنازع کیتا قوم نے ابراہیم علیہ السلام جناب لڑائی کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے ابراہیم نے کیا میں تھوڑے تم بیزار ہو چکے ہیں جنہاں یہ بڑی تسی عبادت کر رہے ہو اے میرے دشمن نے میں انہا دشمن ہے اگلی گل بڑی پیاری ہے وہاں بنا لہو اسحاق و یعقوب وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ داریاں ختم کی دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے باپ نو چھڑیا ہے اپنا گھر چھڑیا عزیزوں گھر بھی چھڑے ہیں اپنی قوم نو چھڑیا ہے اللہ پاک نے فرمایا میں ابراہیم نو کہنے پھر نوازیا ہے میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق عطا کیتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام نو یعقوب عطا کیتا ہے وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا میں نے عطا ہی نہیں کیتے ہیں میں بلکہ نے نبوت دی ہے میں نے رسالت عطا بھی دی ہے آج ان سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو چھڑ دیتا ہے اور اللہ پاک دا حکم کیا ابراہیم نے ہجرت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت واسطے تیار ہو گئے ہیں نال ماجی سارا بھی تیار ہو گیا ہے نال بھتیجا لوط علیہ السلام بھی تیار ہو گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنے چاچے کے گھر کے اندر ہوئی ہے چاچا آ گیا ہے چاچی آ گئی خاندان آ گیا ہے کہنے لگا ابراہیم جانے دے کلا جائے گا ہے نال سارا نو نہیں لے کے جائے گا ہے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سارا نو پوچھ لو سارا کی کہنی ہے سارا نو پوچھیا سارا کہنے لگی میں ابراہیم کو نہیں چھڑ سکتی میں ابراہیم دے نال جاؤں گی قوم والے تے رشتے دار تے عادتیں کر لے کہنے لگے تیرا سارا رشتہ ختم ہو چکا ہے کوئی تعلق نہیں ہے سارا کہنے لگی ٹھیک ہے اگر رشتے ختم نے ختم نے آج تو بعد ملاقاتاں نہیں ہو گیا ہے آج تو بعد والدین والا پیار بھی نہیں ملے گا ہے لوگوں کے
گلاں کرنیاں بڑی آسان ہے، تلاوت سننیاں بڑی آسان ہے۔ منظر کیسا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارا نال لیا ہے، نال لوط علیہ السلام نے لیا ہے۔ بابل شہر کے اندر صبر کرتے ہیں، رستے کے اندر وادی آئی ہے ستوم، لوط علیہ السلام نے وادی ستوم اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ قوم نو رب کی طرف بلاؤ۔ آپ ابراہیم علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، صبر کردیاں مصر اندر پہنچے ہیں، اور مصر دا جڑا بادشاہ ہے دا نام فرعون ہے، جنہیں ملک پاکستان دا بادشاہ وزیر اعظم ہے، یہ بھی جناب فرعون دا ایک اپنا قانون ہے کہ کوئی بھی عورت خوبصورت دیکھتا ہے انہوں گرفتار کرانا ہے، اور نال بدکاری کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوج نے گرفتار کر لیا ہے، بھائی سارا نے گرفتار کر لیا ہے، جناب بادشاہ کے کٹہرے کے اندر لے گئے ہیں۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، کہنے کا جوان بھی بڑا سونا ہے، نال جی خاتون بھی بڑی حسن و جمال والی ہے، کیونکہ پیغمبر جڑا ہوندا ہے حسن و جمال والا ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میں معراج کی تھی انبیاء دے نال ملاقات ہوئی ہے، آپ نے دسیا موسیٰ علیہ السلام دا قدر انجنا ہے، آپ دی شکل انجنی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دی انجنی ہے۔ صحابہ نے سوال کیتا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، فرمایا قال انی اشبہ بابراہیم، جنہیں ابراہیم علیہ السلام دیکھنا ہے وہ پوری کائنات امام دیکھ لے، اور پوری کائنات امام دیکھ لے۔ آپ کی شکل و صورت ابراہیم جیسی ہے، اور پھر آپ ہے ابھی جو نبی کام کے اندر ہے نا نات دے اندروں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب فرعون نے سوال کیتا ہے کہ تیرے نال آن والی عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آکھا ہے اے میری بہن ہے، بہن کہن دی وجہ کی ہے رب دی زمین تے کوئی ایمان والے نے، تو ابراہیم نے جو انہاں دی بیوی ہے ایمانی رشتہ انسان دا ہے، بہن والا بندہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، براہما والا بندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ بیان کیتا ہے، بادشاہ دا قانون ہے اگر کسی دی بیٹی نال ظلم نہیں کرتا ہے، کسی دا بھائی نال ظلم نہیں کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نکلے سارا کو بلایا ہے، فرمایا سارا میں رشتہ اسلام والا دس کے آیا ہے، میں خونی رشتہ نہیں یہ دسیا ہے، میں قانونی رشتہ نہیں یہ دسیا ہے۔ سارا گئیاں پوچھے ابھی تو کون ہے، اس بھائی دی کی لگنی ہے؟ سارا کہنے لگی میں دی بہن، میں دی کیاں بہن، لیکن بادشاہ اپنے سول توڑ بیٹھا ہے، کیونکہ دنیا دے اندر ایڈی حسین و جمیل کوئی عورت دیکھی نہیں، اصول توڑ دیتے۔ جناب انہیں کوشش کی تھی جناب ماجی سارا ہوتے حملہ کران دی، ماجی سارا نے دو رکھتا نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دو رکھتا نماز پڑھ رہے ہیں، ایجے ایمرجنسی کال اگر پریشانی ہو گئے تو جناب دو رکھتا نماز پڑھا کرو، اگر کوئی مصیبت آمدہ خدیجہ ہوئے تو جناب نماز پڑھا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم آگ اندر گیا ہے میں تینوں بچا چھڑے ہیں، آج ابراہیم تو آئے میں تیری عزت بچا چھڑا گا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمازہ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ماجی سارے دور تک گئی ہیں، فرمایا اللہم انی کنت علی رسولک، میں تیرے پیغمبر دی بیوی ہے، اللہ ممی ایمان والی، میرا پیغمبر بھی ایمان والا ہے، کدھرے کافر دے پنجے میرے چھلے اٹھے نہ پان جانے۔ ماجی سارا دعا کی دیا نے بادشاہ جناب زمین اٹھے گر گیا ہے، ترکھنا شروع کر دیتا ہے، ماجی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئی ہیں، کدھرے بادشاہ مرنا جائے قوم والے سانو قدر نہ کر دے ہیں، ایک قدر ساڑے پینا بہ جائے۔ ماجی سارا نے دعا کی تھی جناب بادشاہ جیت ہو گیا ہے، پھر کون دبا دوسرا عملہ کیتا ہے، ماجی سارا نے کہ اللہم انی کنت علی رسولک، سونے میں تیرے پیغمبر دی بیوی، پیغمبر بھی ایمان والا ہے، سارا بھی ایمان والی، بے ایمان دے ہاتھ نہ پہنچے،
ہو گیا ہے حاجی سارا پھر ڈر گئی ہیں پھر دعا کی تھی ٹھیک ہو گیا ہے تیسرا حملہ کیتا ہے حاجی سارا نے پھر رب کو پکارا پھر زمین اٹھڑ گیا ہے جناب تیسری تو جناب دعا کرن تو بعد جدو ایک بندہ ٹھیک ہویا فرعون ٹھیک ہویا ہے انہیں اپنے فوجیوں کو بلایا خواریوں کو بلایا ہے کہ اس عورت کو باہر لے جاؤ دوسری وجہ ہے کہ میری بیٹی حاجرہ کتے حاجرہ میں لے گیا انہاں کیا بادشاہ کہنے لگا یہ عورت نہیں ہے یہ جن ہے ایک یہ جن ہے جن کیوں آکھیا ہے کیونکہ ان وقت دا بادشاہ ان قوم جنہ دی پوجا کر رہی ہے جنہ دی تعظیم کر رہی ہے جنہ کو اپنا مشکل کشا سے حاجت روا مان دی ہے جناب حاجرہ آ گئیاں جناب وقت فرعون نے حاجرہ دا بازو پکڑیا مالی سارا دے ہاتھ اندر دے چھڑیا ہے فرمایا میری بیٹی ہے تو بڑی لہن بیٹی ہے تو آٹی بھی خدمت کرے گی تو آٹے بھائی بھی خدمت کرے گی مالی سارا نے جناب حاجرہ دا بازو پکڑیا ہے بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں پہنچے کہنے گئے ابراہیم اللہ کا شکریہ ادا کیجئے عزت بھی بچ گئی ہے رب نے خادمہ بھی دے چھڑی ہے عزت بھی بچ گئی ہے رب نے خادمہ بھی دے چھڑی ہے جے رب اللہ آ جاؤ جے توحید اللہ آ جاؤ سارا نظام بہتر ہو جائے گا اگر ازمیش آ بھی جائے گی تو رب اجر عطا کرے گا رب اجر عطا کرے گا آئی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ صبر شروع کیتا ہے رب ان صبر قدر شروع کا چھڑیا ہے آئی اللہ پاک دا قرآن کہنا ہے وَفَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين سيدنا لوط علیہ السلام نے بعد رب سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبر کر رہے ہیں قرآن پاک دا اگلا مقام فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رام مصر تو کے شام دا سفر شروع کیتا ہے سفر بھی شروع کیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سفر کی جگہ شروع کیتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جناب صبر کی ابتدا شروع ہے سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا سمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سوا لاکھ نبی خدا دے مدمد کے شان والے اقصار چمرن کے سترہ بنان والے پرمدنی برا قوانا پرمدنی برا قوانا تینو اگے کھڑا ملے گا سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير
مسیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابر کے زمین واللہ جا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام واللہ جا رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اقصی مسجد واللہ جا رہے ہیں اقصی مسجد دے میں جا کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رہش رکھی ہے وقت گزرتے ہیں وقت گزرا گیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی ہے 80 سال اللہ پاک نے حکم دے چھڑے ابراہیم علیہ السلام جی اپنا ختنہ کیجئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خود ختنہ کیتا ہے ادھر مانی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہے ابراہیم نوی براپے دنگل چلے گئی ہے لیکن تسی انج کرو مانی حاجرہ دینا نکھا کر لو ہو سکتا اللہ پاک بیٹا عطا کر دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانی حاجرہ دینا نکھا کیتا ہے نکھا کرن تو بعد ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں فبشرناہم بغلام حلیم اللہ پاک نے یہ دعا کر دینے یا اللہ بیٹا دینے اللہ بیٹا دینے ایک سیرت والا ہے اللہ بیٹا دینے تیرا بھی تابعدار ہے اللہ بیٹا دینے میرا بھی تابعدار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیا ہے اللہ پاک نے دعا قبول کر دیا ہے دعا قبول ہونے کے بعد اللہ پاک نے ماجی حاجرہ نو بیٹا عطا کیتا ہے جنہا نام اسماعیل علیہ السلام بیٹا دیتا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ملے نے فرعون کی بیٹی نے بطن دے اندروں مالی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اندروں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب بار جا رہے ہیں شکار کر رہے ہیں گھر دے اندر ہوندے ہیں لیکن اللہ پاک دی قسمت ایسی ہے انسان دی فطرت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلا بار جاندے ہیں ہوندے ماں جی حاجرہ ماں جی سارا دے کول ہوندے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بار جاندے ہیں ماں جی حاجرہ دے کول ہوندے ہیں اسماعیل علیہ السلام دے کول پہنچدے ہیں جدوں ماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معاملہ دیکھیا جدو ایک طریقہ کار دیکھیا ڈبل شادیاں والے جان دے ماشاءاللہ پٹی صاحب بیٹھے اس مسئلے میں بڑے خوب اچھی طرح جانن گے اور جاننے ہوں گے کہ پہلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پیار محبت سارا دے نال اور حاجرہ دے اللہ پاک نے پتر بھی دے چھڑے ہیں حاجرہ جوان بھی ہے اور پیار بھی قسمت اور پیار بھی دوری حاجرہ دی طرف زیادہ ہے بیٹے دی طرف زیادہ ہے تے ماں جی سارا کہنے لگی ابراہیم ہے یہ تو ان گزارا نہیں ہونا یہ تو ان گزارا نہیں ہونا پہلا میرے ادھر سو ادھر جاندے ہو ادھر ہو کے ہوندے ہو تے ماجی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک دے کے ہاتھ چک چھڑے ہیں فرمایا اللہ ابراہیم علیہ السلام دے نال قربانیاں دین والی میں ابراہیم علیہ السلام دے نال مشقتاں گزارن والی میں ابراہیم علیہ السلام دے بدلے اپنا والدین چھڈن والی میں ابراہیم علیہ السلام دے بدلے علاقہ چھڈن والی میں ساری قربانیاں دین دے باوجود اللہ منظر کیسا بنایا ہے پتر حاجرہ عطا کیتا ہے ابراہیم نے جان بھی ادھر ہو گیا ہے میرے رب نے کی کیتا ہے فرمایا ابراہیم حاجرہ تے اسماعیل نو میں دل جا کے ایسی زمین اللہ چھاڑے سبحان اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام انہوں جناب ایسی جگہ پہ چھاڑے جڑی بابر پہ جگہ ہے جڑا رب دا کھارے ہیں ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں ایک ہی بن گئے میرا رب دا حکم آ گیا ہے
جناب ادھر ماجی سارا رضی اللہ تعالیٰ نے جدو ہاتھ چکے اللہ پاک نے ہاتھ خالی نہیں اٹھائے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ابراہیم علیہ السلام نے راما جی سارا جدو ہاتھ چکے نے بنایا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ باجی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چکے اللہ پاک نے فرشتے نازل کیتے فرشتے آئے نے لوط علیہ السلام نے کول لوط علیہ السلام نے کول ابراہیم علیہ السلام نے کول قال سلام علیکہ جناب جا کے دعا سلام کی دیئے دعا سلام کرن تو بعد فرشتے کی کہنے نے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ سارا اسی بیٹے دی خوشخبری لے کے آیا ہے اسی حاجرہ مکرہ پتر عطا کیتا اسماعیل ہے سارا دل راضی ہو جائے رب نے تینوں پتر بھی عطا کرنا ہے رب نے تینوں پوتا بھی عطا کرنا ہے ادھر کلا پوتا عطا کیتا ہے ادھر فرمایا پوت نہیں نال اسی تینوں پوترا بھی عطا کرنا ہے پوتی نہیں نال پوترا بھی عطا کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہو گیا کہ ہجرت کرو جی ایک کٹھا گزارا لیلا کار بناؤ جی ایک کٹھے گزارے ہونے نہیں ہونے آئیے جناب ماجی سارا رضی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیاں ہے محدثین نے لکھا مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک نے جناب اسحاق بھی عطا کیتا ہے یعقوب بھی عطا کیتا ہے اسحاق دے نال فوراً یعقوب دا اللہ پاک نے کیوں فرمایا ہے فرمایا سارا قربانیاں پریاں وڈیاں وڈیاں دیتیاں نے میں تینوں عمر نبی دیاں گا پتر دیاں بھی خوشیاں ویکھیں گی تے پوترے دیاں بھی پوتر دیاں بھی تے پوترے دیاں بھی آج دے دکھ پہنچے نا تو ہی دی وجہ تو سارا میں خوش کر دیں گا یہ جناب اللہ پاک نے سیدنا ہے رحمہ جی سارا رضی اللہ تعالی عنہ پھر جناب اللہ پاک نے دعا قبول کی دیا ہے اللہ پاک نے اسحاق عطا کیتا ہے اللہ پاک نے یعقوب عطا کیتا ہے فرمایا قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بال شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد ماجی سارا کہنے لگیا ہے فرشتے اور کنج ہوئے گا ہے ماجی حاضرہ جوان سمر اپنے بیٹا عطا کر دیتا ہے ماجی حاضرہ قوالیاں سمر اپنے بیٹا عطا کر دیتا ہے میری عمر بھی 80 سال ہو چکی ہے ہڈیاں تو چھل چکی ہیں ہر رشتے ہوئے کنج ہوئے گا ہے رشتے کی میں نے قالوا اتعجبین من امر اللہ یہ میرے رب دا حکم ہے اسی نہیں جان دے میرا رب جیرا ناممکن ممکن کر چھڑ جائے آئیے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جناب جو حکم ہو گیا ہے ادھر اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں اور سارا کے لیے نے نہ جاؤ حاضرہ نو کٹیاں گزارے نہیں ہونے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مالی حاضرہ نو اسماعیل علیہ السلام نو نال لے آئے نام مسیح اقصہ تو سفر شروع کر دیتا ہے رب دی زمین ہوتے دو ہی گھر میں ہے ایک مسجد اقصہ ہے دوسرا بیت اللہ مسجد حرام ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ میں اپنے اولاد کو تے چھڑنا چاہنا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ ہے میری اولاد زکات بھی دے میری اولاد نماز بھی پڑھے اور دنیا کے نادر ہو راشن خریدنے میں بھی کیا کرو مسجد کی تھے مکان میں گئے کیا کرو مسجد کتنی دور ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے
ماجی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام لے کے سفر شروع کر دیتا ہے. کر کے جناب پہنچے ایسی جگہ پہ رب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. رب صفا تے مروہ پہاڑیاں کے درمیان پہنچے. اللہ پاک نے کہا ابراہیم انہوں نے ایتھے چھڑ دے. ابراہیم علیہ السلام نے چھڑے نے ازمائش بہت بڑی ہے اور دنیا کے اندر دے لوگوں بیوی بھی پیار والی ہوئے, بیوی بھی خوبصورت ہوئے, 80 سال اللہ پاک پت بھی دے میں پھر اللہ کا حکم آ جائے جنگل اندر چھڑ دے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے چھڑے آئے پہلے واپس چھوڑے میں حاجرہ کے لیے ابراہیم نے غلطی کی ہوئی ہے. غلطی کی ہوئی معاملات کی بانی. ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک ہے گندہ جمعہ لگا چھڑے آئے, اگلے جمعہ دھول مانے پہن کے رکھ دیا. کہنے لگے غلطی کی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. ماں جی حاجرہ کہتے ہیں کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش ہیں. اللہ پاک نے حاجرہ علیہ السلام نو بڑی عقل اور بڑا فہم عطا کیتا سی. بیوی سے نا 2 سوال کیتے جواب نہ آیا. ساڑیاں بیویاں ایک سوال کر لیں بار بار وہی بولتا کیوں نہیں؟ میں کی پوچھے میں کی آکھا نہیں ہے, میں کیڑی گل کیتی ہے. جڑی سمجھدار بیوی ہوندی ہے وہ ایک سوال تے اڑدی. ہن ماں جی حاجرہ کہن لگیاں دونوں طرح ہی پوچھ لیا پر ابراہیم علیہ السلام جواب دیتا نہیں بس سوال بدلا. فرمایا ابراہیم مینوں اے دس مرضی تیری ہے کہ میرے رب دی ہے. سوال بدل چھڑیا. ابراہیم میرے پیارے میرے سرتاج اب پوری کہنا تے امام ہے مینوں اے دس مرضی تیری ہے کہ میرے رب دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے, اشارہ کیتا ہے اے حاجرہ مرضیاں میریاں نہیں اسمان والے دیاں مرضیاں نے. ماں جی حاجرہ کہنے لگی ابراہیم کوئی پرواہ نہیں, جاؤ جے رب دا حکم ہے کہ ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا. ساڈا رب سانو ضائع نہیں کرے گا. رب بدلے آیا, رب بدلے رشتہ داریاں توڑیاں نے, اور رب بدلے جناب کیرا چھڑیاں نے, اور رب بدلے کھول چھڑے نے, اور رب بدلے ختم چھڑے نے, اور رب بدلے بدعات چھڑیاں نے, اور رب بدلے شرک چھڑے. میرا رب حوض کوثر پہ آگے مجھے پورا کر دے گا. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. ابراہیم بھی جاؤ میرے رب کا حکم ہے میرا رب ضائع نہیں کرے گا, میرا رب آباد کرے گا. ابراہیم علیہ السلام اٹھو نکلے نے, اکھیاں اندر آنسو نے, اور دنیا کے ناظر وہ منظر دیکھیے کیسا ہے. میرے رب نے قوم دے اندر پڑیا ہے, رب شام اندر منگے ہے, بس یہ اچھا کو حکم دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام صفا مروہ دیاں پہاڑیاں اندر آ گئے, جنگلی جنگل تے جنگل بیابان. میرے رب حکم دیتا چھڑ دے حاجرہ نو, چھڑ دے اسماعیل نو. رب 80 سال بعد اللہ پاک نے پتر دیتا ہے, فبشرناہ بغلام حلیم. پتر بھی نیک عطا کیتا ہے, پتر بھی رب نے ہے جناب بندگی والا عطا کیتا ہے. چھڑے بلا توکے ابراہیم کے پیچھے کیوں نہیں ویندے ہیں, ابراہیم زبان تو گل کیوں نہیں کر دے کہ دے حاجرہ دل میں چھڑ جاوے. ابراہیم دی زبان جڑی ہے کہ دے تھت راحت نہ دے دے, اکھیاں دا پانی والے نہ ہو جائے, حاجرہ دل نہ چھڑ دے. ابراہیم علیہ السلام چھڑ گئے کہ ایک پہاڑی دی اور دے اندر چلے گئے. چھڑے ہیں صفا مروہ دی پہاڑی کراس کی تھی, دوسرے پاسے ہو گئے, ہاتھ چکے ہیں. کی کیتا ہے ہاتھ چکے ہیں. وہ اپنی اولادہ واسے ہاتھ چکیا کرو رات کی تاریخی اندر, اپنی اولادہ واسے دعا کریا کرو. اے نہیں کہ مسجد بندے حافظ کی دعا کرو.
ساڈا پتر کہن کارن حافظ جی دعا کرو پتر نماز نہیں پڑھتا، حافظ جی کہیں جناب سننے کہ نہیں سننے، پر تہاڈی جیڑی دل دردی ہونی ہے انشاءاللہ رب نے موڑنی، کیا جی رب نے موڑنی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے نے رب نے نال کلام کیجیے، دعاواں کیتیاں نے، ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے نے، اللہ گندروں بھی بچایا ہی، ربا سفر بھی کرایا ہی، بادشاہ کو عزت بھی بچائی ہے، مسجد اندر پہنچے حاضرانہ نکاح کیتا ہے، پتر بھی عطا کیتا ہے، سارا بھی اسحاق دی خوشخبری دے چھڑی ہے، یعقوب دی خوشخبری بھی دے چھڑی ہے۔ اللہ میں ہاتھ چکنا میری اولاد نو ایتھے کیڑی کیڑی ضرورت ہے، میری بیوی نو کیڑی کیڑی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چکے رب دے اگے التجاواں کیتیاں، دعاواں کیتیاں، اور رب نے دعاواں قبول کیتیاں۔ اللہ پاک نے زندگی رکھی۔ اگلا خطبہ جنات المبارک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب دے نال کیڑی التجاواں کیتیاں نے، کیڑی دعاواں کیتیاں نے، پھر رب نے ایتھے رونقاں کنجرائیاں نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نو اسحاق کیویں عطا کیتا ہے، یعقوب پوترا کیویں عطا کیتا ہے۔ ایک گل ہور بڑے مزے دی ہے کہ انسان دا پتر ہوندا ہے نا تے پتر نال جڑا پیار ہوندا ہی ہے، تے سیانے کہندے پوترے نال بڑا پیار ہوندا ہے، یعنی گل ہے ہے سیانے بندے نے حاجی اشرف صاحب نے انہاں دے پوتے مسجد ہوندے نے کہندے ربا جی کڈو پیسے اج نماز پڑھی، ہاں جی بڑا پیار کرتے نے، دیندے نے پیسے، جناب کہندے نے اولاد دے اصل مال ہوندا ہے نا، بندہ تجارت کرے پیسہ لگائے تے مال خرید کے لوندا ہے، تے جدوں اصل پیسہ مل جائے نا خوش ہوندا نا بندہ کہ لے اصل آ گیا، ہن اگوں کی ہونا ہے نفع، ہن اگوں کی آنا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، رب نے کہا میں نفع دیاں گا، پوترا عطا کراں گا، کہندے پوترے دے نال ہے پیار وکھرا ہوندا ہے۔ رب نے آکھیا سارا قربانیاں بڑیاں دتیاں نے، پوت بھی دیاں گا تے نفع جناب نافلتن جناب یعقوب بھی عطا کراں گا، نال سارا تینوں زندگی بھی عطا کراں گا انشاءاللہ۔ اگلے جویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاواں التجاواں آپ کی وفات اور نال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت آغاز کریں گے۔ اللہ پاک سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و اپنام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔